اب وہ نیا فتنہ بھی ایک اٹھا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نے تو اپنی زندگی میں اور اپنے بعد کوئی حدیث لکھوائی ہی نہیں تھی، سوائے قرآن کے کوئی تحریر تھی ہی نہیں۔ عجیب جاہل آدمیوں سے واسطہ پڑ گیا۔ حضرت موطا امام مالک کب لکھی گئی؟ موطا پہلی صدی ہجری سے بھی پہلے لکھ لی گئی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کب لکھی؟ اور شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ نے یہ جو کہا ہے کہ موطا امام مالک سے پہلے کی کوئی کتاب دنیا میں محفوظ نہیں ہے، یہ ان حضرات کی تاریخی تسامح اور خطا ہے۔ ان کی نظر کیوں نہیں گئی کہ ان سے بھی پہلے حدیث لکھی گئی تھی، اور حدیث کو باقاعدہ ترتیب دینے کے لیے کہ مثلا طہارت کی کتاب پہلے لائی جائے، پھر وضو کو لایا جائے، پھر اس کے بعد نماز کو لایا جائے، پھر روزہ، حج، پھر زکوٰۃ، روزہ اور حج، اور اس طرح کے ابواب قائم کیے جائیں۔ یہ سب سے پہلے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا، اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ حج پہ پہنچے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کتاب الطلاق شروع کر دی ہے۔ وہ ترتیب کو رکھنے میں بہت سے اسباب تھے جس کی وجہ سے اسے نہیں تحریر فرما سکے۔ پہلا آدمی امت میں جس نے قانونی دماغ تھا اور قانونی اعتبار سے سب سے پہلے حدیثوں کو باقاعدہ چیپٹر وائز مرتب کرنا شروع کیا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب الآثار کو دیکھ کر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا لکھی ہے۔ یہ چیز ہم واضح کر چکے ہیں، جہاں ہم نے کہا ہے نا کہ حنفی فقہ کے اصول اور حنفی فقہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ہے۔ سیدنا علی، عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم اس کے جد امجد ہیں۔ یہ دونوں ان مورخین حضرات کا تحریر فرمانا یہ کسی طرح بھی قابل قبول نہیں۔ کتاب الآثار سب سے پہلے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث کو فقہ کے ابواب میں متعین فرمایا، اور اس کے بعد امت اب تک چل رہی ہے۔ ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے